السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل علی آتش ناولز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ کل میری چھٹی ہے، آپ سب بھی اتوار منائیں، میں بھی مناؤں گا۔ پہلی محبت۔ آج کلام علی آتش، قسط نمبر 63۔ شاہ کی پلیٹ میں کھانا نکال کر وہ اس کے قریب رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی تھی، کونی کو میز پہ جما کر۔ وہ اس پہ گال رکھتی اپنے دوپٹے کے پلو سے کھیلنے لگی، اسے انگلی پہ لپیٹتی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن ہو گئی تھی۔ شاہ کی نگاہیں اسی پہ جمی تھی۔ وہ محبت سے لاج کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پہ دنیا جہان کا سکون تھا۔ ڈائننگ میں مدھم زرد روشنی پھیلی تھی، جس نے لاج کی رنگت کو تانبے جیسا کر دیا تھا۔ اس کی کالی زلفیں کمر پہ بکھری تھیں، انورٹر جو کونے سے لگے تھے اس سے ہلکی سی پروائی چلتی لاج کی لٹوں سے کھیر رہی تھی۔ اس کے مومی چہرے پہ وہ لٹیں رقص کر رہی تھیں۔ شاہ نے ہاتھ بڑھا کر انگلیوں کی پوٹ سے اس کے بال سمیٹے تو وہ مسکا کر اسے دیکھنے لگی۔ تم نے کھانا کھایا تھا؟ وہ لقمہ توڑ کر پوچھ رہا تھا۔ لاج نے سر ہلایا۔ جی کھایا تھا، وہی کھایا تھا جو میرے اور آپ کے لیے بنتا ہے۔ اس نے ناک سکیڑ لی تھی۔ شاہ ہلکا سا ہنسا۔ میرا گڈ بیبی۔ اس نے اب کی بار لاج کا گال نرمی سے کھینچا تھا۔ وہ پھر کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ اس کے کھانا کھا لینے کے بعد لاج نے دوپٹے کو کاندھے سے ڈھلک گیا تھا، اسے درست کیا اور برتن سمیٹنے لگی۔ رہنے دو، ملازمہ کر لے گی۔ تم چلو میرے ساتھ، اتنے سارے کام نہیں کرتے، تھک جاتے ہیں۔ وہ اسے لاڈ سے اپنے قریب کر چکا تھا۔ اس نے اپنا کوٹ اٹھایا اور لاج کو سینے میں بھر کر وہ آگے بڑھنے لگا کہ لاج نے اسے کہا، شاہ آپ کا کیک رکھا ہے، میں لاؤں وہ؟ لاج جانتی تھی شاہ کیک نہیں کھاتا۔ میں تو کھاتی ہوں نا، اس نے اپنے اندر کے نہ چپ ہونے والے انسان کو منہ چڑھا کر کہا تھا۔ کیک کون لایا تھا؟ شیریں نے منگوایا تھا۔ وہ شاہ سے دور ہو گئی۔ میں لاتی ہوں، پر میں نہیں کھاتا، تم جانتی ہو نا۔ وہ اسے روکنے لگا، پھر اس نے سر ہلایا۔ لے آؤ، چلو میں چیک کر لوں گا۔ وہ سمجھ گیا تھا اس لیے حامی بھر لی۔ لاج خوشی سے جا کر فریج سے کیک نکال لائی۔ وہ پلیٹ میں رکھ کر کیک کا ٹکڑا لے کر شاہ کے پاس آ گئی تھی۔ کمرے میں چل کر کھائیں گے۔ شاہ نے اسے دوبارہ اپنے سینے میں بھرا اور اسے لے کر وہ اوپر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں آ کر لاج نے اس کے ساتھ سامنے پلیٹ کی۔ کھا لیں، مجھے یہ ملا کیک نہیں کھانا۔ لاج کی بھویں سکڑی۔ پھر مجھے میرے والا فروٹس اور نٹس والا کیک کھانا ہے، جس کا نام لاج ہے۔ وہ لاج کے چہرے پہ جھکا تھا۔ اس نے لاج کے گال پہ دانت کاڑے، پھر وہ مسکراتا ہوا واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ میں فریش ہو کر آ رہا ہوں، تب تک یہ کھا لو۔ لاج بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ جب شاہ فریش ہو کر آیا، لاج بیڈ پہ کراؤن سے کمر ٹکا کر بیٹھی تھی۔ شاہ نے آگے بڑھ کر اسے اپنے قریب کیا، اسے اپنے بغیر شرٹ کے سینے پہ لٹایا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ میں تمہیں پیار کر لوں؟ لاج نے اپنا چہرہ اس کے سامنے کیا اور وہاں لمس کرتی مدھم سی آواز میں بولی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ شاہ، نہ سونا، تھوڑی دیر سونے دے۔ وہ اسے چہرہ اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ شاہ ہلکا سا مسکایا۔ پھر تم اٹھ کر مجھے پیار کرو گی؟ لاج سوچ میں پڑ گئی۔ اگر اٹھ گئی تو میں آپ کو کس کروں گی؟ شاہ اس کی معصوم سی بات پہ ہنس دیا۔ زیادہ نیند آ رہی ہے؟ جی، اس نے کہہ کر اپنا سر دوبارہ شاہ کے سینے پہ رکھ لیا تھا۔ اچھا سو جاؤ۔ وہ اسے انکار نہ کر سکا۔ اس کا ہاتھ لاج کے بالوں میں سفر کر رہا تھا۔ وہ انگلیوں کو وہاں دھیرے دھیرے چلا رہا تھا۔ لاج نے آنکھیں موند لی تھی۔ اس کا ہاتھ شاہ کے دل کے اوپر تھا۔ لاج کی ہتھیلی کی گرماہٹ شاہ کے روم روم میں سرایت کر رہی تھی۔ شاہ نے کروٹ موڑ کر اسے اپنے سینے کی اور قریب کیا۔ وہ اس کے ماتھے کو دھیرے دھیرے چوم رہا تھا، کیونکہ لاج سو چکی تھی۔ اگلا پورا دن اس کا بے حد پریشان گزرا تھا۔ کل اس کا رزلٹ تھا۔ وہ بار بار اللہ کو یاد کر رہی تھی۔
اسے اپنے سارے پیپرز ڈھونڈے اور ان کے اندازے سے نمبر گننے لگی۔ سب میں اس نے اندازے سے تھوڑے لگائے تھے۔ جنہیں جمع کیا تو وہ پاس ہو رہی تھی۔ اگر بورڈ والوں نے بے ایمانی کر لی تو؟ اسے ایک اور پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ شری اسے اسکول سے آنے کے بعد سے سمجھا رہی تھی۔ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے خود تم سے وہ سارے سوال سنے تھے جو تم لکھ کر آئی تھی۔ تم نے ٹھیک سنائے تھے، تمہارے نمبر اچھے ہی آئیں گے۔ وہ اسے حوصلہ دیتی رہی تھی۔ شام میں جب وہ لائبریری جانے لگی تو لاج نے اسے کہا، آج نہ جائیں، میں پریشان ہوں۔ شری کا سانس اٹک گیا۔ میں جلدی آ جاؤں گی لاج۔ اس کے لہجے میں منت تھی۔ لاج نے اسے کچھ لمحے دیکھا، پھر اس نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن جلدی آنا ہے آپ نے۔ شری مان گئی۔ وہ لاج کو چھوڑ کر لائبریری کے لیے نکل چکی تھی۔ لائبریری میں خاموشی چھائی تھی۔ وہاں سبھی انہماک سے کتابیں پڑھ رہے تھے، بس اس کے علاوہ جو شری کے سامنے بیٹھا ایک ہی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں شری پہ تھیں۔ وہ پوری توجہ سے شری کو جاذب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ شری کتاب پہ نظریں جمائے ہوئے تھی، لیکن وہ کچھ بھی پڑھ نہیں پا رہی تھی۔ کبیر ابھی کچھ دیر پہلے آیا تھا اور وہ تب سے بس شری کو دیکھ رہا تھا۔ آپ آج مصروف نہیں تھے؟ جب شری نے کتاب رکھ دی اور وہ اٹھ کر باہر کبیر کے ساتھ لائبریری کے لان میں ٹہلنے لگی تو اس نے شرارت سے کہا تھا۔ کبیر کا ہلکا سا مسکرایا تھا، لیکن میں نے ٹال دیا۔ آج آپ کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے کچھ فاصلے پہ تھا، لیکن قدم شری کے ساتھ ہی اٹھا رہا تھا۔ شری نے سر کو خم دیا۔ اس مرد کے ساتھ چلتے اسے کیا محسوس ہو رہا تھا وہ اپنی کیفیت بتا ہی نہیں سکتی تھی۔ تحفظ، سکون، خوشی، کیا کچھ نہیں تھا جو وہ اس وقت محسوس کر رہی تھی۔ وہ آج بھی شاید آفس سے آیا تھا۔ وہ آفس ڈریس میں ملبوس تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی کالے بالوں سے چھپی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں چمک تھی، لب ایک پل کے لیے بھی مسکرانا نہیں بھولے تھے۔ شری اسے کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ کچھ دیر وہ کبیر کے ساتھ چلتی رہی۔ اسے لگا وہ پوری زندگی بھی اس کے ساتھ پیدل چلے گی تو تھک نہیں جائے گی۔ وہ بھی چلنا چاہتی تھی، لیکن اسے لاج یاد آ گئی۔ وہ شری کا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں اب چلتی ہوں۔ وہ آہستگی سے رک گئی تھی۔ کبیر نے اسے چونک کر دیکھا، پھر فضا کو اور ہاتھ پہ بندھی گھڑی کو۔ ابھی تو وہ کہنا چاہتا تھا کہ شام بھی نہیں ہوئی، وقت بھی وہیں کا وہیں ہے۔ وہ کیسے جا سکتی ہے؟ اسے ابھی تو یقین آیا تھا کہ وہ اس شخص کے پہلو میں ہے جس کے پہلو میں ہونے کی خواہش اس کے اندر کلبلا رہی تھی۔ شری نے اس کی چمکتی آنکھوں کو بجھتے اور لبوں کو مسکرانا بھولتے دیکھا۔ لاج میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ لاج کو جانتا تھا، اس لیے نام سے پہچان گیا۔ اسے کہہ دیں کہ آپ کو دیر ہو جائے گی۔ وہ ضد کر رہا تھا؟ شری نے خود سے سوال کیا۔ وہ کبیر کو بغور دیکھنے لگی تو مسکا دی۔ اس کے چہرے پہ ناراضی سے تھی۔ میں نہیں کہہ سکوں گی، وہ بہت ضدی ہے۔ ناراض ہو گئی تو مانے گی ہی نہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ کو لاج سے بہت پیار ہے۔ شری کے چہرے پہ جیسے تاثر تھے، ایسے تاثر ماں کے چہرے پہ اپنے بچے کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب میرے پاس سونے لگی تھی، پھر میرے کمرے میں ہی اس کا بیڈ آ گیا۔ وہ بڑی ہو گئی، لیکن میرے لیے ابھی بھی وہ میری چھوٹی سی لاج ہے۔ آپ شاید نہ سمجھ سکیں، لیکن میں اسے ماؤں جیسی محبت کرتی ہوں۔ میرے لیے وہ سب سے زیادہ عزیز ہے، میری اور ہمارے گھر کی رونق، ہماری لاج۔ اس کے منہ سے اتنی تعریفیں سن کر کبیر بولا، پھر تو مجھے بھی ملنا چاہیے ان سے، میں دیکھنا چاہوں گا انہیں۔ شری نے سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، اس کے چہرے کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ لاج کے بارے میں پورا دن بھی باتیں کر سکتی تھی۔ میں آپ کو ضرور ملواؤں گی۔ آپ اس سے ملیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لاج ہے کیا۔ کبیر اس کی خوشی دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا۔ شری اس کے کہتے ہی پلٹ گئی تھی۔ وہ گاڑی کی جانب جا رہی تھی، لیکن اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنا کچھ بھول کر یہاں سے جا رہی ہے۔
وہ اپنی ہر چیز کو ٹٹور رہی تھی۔ پرس، موبائل سب تھا اس کے پاس۔ پھر وہ گاڑی کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اس نے دھیرے سے پلٹ کر کبیر کو دیکھا تو جان گئی کہ وہ کیا بھول کر جا رہی ہے۔ اس کا دل کبیر کے پہلو میں کھڑا مسکرا رہا تھا، جیسے کہتا ہو میں اس کا ہو چکا ہوں۔ شیریں کے چہرے پہ مسکان دوڑ گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ کبیر کی گاڑی آج بھی تب تک اس کے پیچھے رہی جب تک وہ حویلی نہ پہنچ گئی۔ لاج اتنی پریشان بس رزلٹ سے ایک رات پہلے ہی ہوتی تھی۔ شروع سے تب تک سمجھاتی رہی جب تک شاہ نہیں آ گیا۔ جب شاہ آیا تو اس نے لاج کا ہاتھ پکڑ کر شاہ کو تھمایا۔ اس کو سنبھالیں، یہ پاگل ہو گئی ہے۔ وہ عاجز لگتی تھی۔ شاہ نے لاج کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ کل میرا رزلٹ ہے نا تو؟ شاہ ساری بات سمجھ گیا۔ اس نے شیریں کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ گندی بچی، تم نے شیریں کو بہت تنگ کر دیا ہے۔ دیکھو وہ تمہاری وجہ سے پریشان ہے۔ لاج نے شیریں کو دیکھا۔ میں تو خود بہت پریشان ہوں۔ شیریں نے تھکن زدہ مسکان سے اس کا گال کھینچا۔ وہی تو تم پریشان ہوتی ہو تو مجھے تو پورا گھر پریشان لگتا ہے۔ میرا دل گھبراتا ہے، تم ایسی اچھی نہیں لگتی۔ لاج مسکراتی رہا کرو۔ وہ اس کا گال تھپک کر چلی گئی تھی۔ شاہ اسے کھانے کے بعد کمرے میں لے آیا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، میں نے کہا نا، ٹینشن نہیں لو۔ وہ اسے اپنے مقابل بٹھا کر بول رہا تھا۔ لاج کے چہرے پہ وہی تاثر تھے جو اب شاہ کو بھی اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ لاج، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تم نے پریشانی نہیں لینی، ایسے تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ لاج روحان سی ہو کر اس سے لپٹ گئی۔ تبھی میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ میری شادی ہو گئی ہے۔ اب مجھے پیپر مت دلوائیں، میں نے پڑھ کر کیا کرنا ہے۔ لیکن آپ نہیں مانے۔ اب دیکھ لیں، میں ہو رہی ہوں نا پریشان۔ وہ الزام شاہ پہ ڈال رہی تھی۔ شاہ ہنس دیا۔ اچھا، یعنی قصور میرا ہے؟ ہاں جی، آپ ہی کا ہے۔ شاہ نے سر ہلایا۔ اگلی بار تمہاری بات مان جاؤں گا۔ لاج اس کی بات پہ چونکی۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھ تو گئی تھی لیکن تصدیق چاہتی تھی۔ یہ تو میں تمہیں بعد میں سمجھاؤں گا۔ ابھی اچھے بیٹے کی طرح لیٹو اور سو جاؤ۔ سوؤ گی تو ہی تمہیں یہ سب بھولو گی۔ شاہ نے اس کو لٹا لیا تھا۔ مجھے نیند نہیں آئے گی۔ وہ اداسی سے بولی۔ آ جائے گی۔ وہ اس کے سر میں ہاتھ چلا رہا تھا، ساتھ ساتھ نرمی سے وہ اس کی پشت بھی تھپک رہا تھا۔ لاج کو کیسے نیند نہ آتی۔ وہ کچھ ہی دیر میں سو گئی تھی۔ شاہ نے اس کے پرسکون چہرے کو دیکھا۔ وہ جملے ترتیب دینے لگا تھا کہ لاج سے کیسے بات کی جائے، اسے کیسے سمجھایا جائے۔ وہ بہت سوال کرے گی، شاید بات ہی نہ سمجھے یا مانے ہی نہ، لیکن میں لاج کو سمجھاؤں گا۔ وہ خود سے الجھ رہا تھا۔ پھر اس نے سر جھٹکا اور آنکھیں موند لی۔ اسے بھی سو جانا چاہیے تھا، تبھی اگلی صبح آئے گی۔ پھر اس نے خاص موقع کی تلاش کرنی ہے جس پہ وہ لاج سے بات کرے گا، اسے اپنے وارث کے لیے سمجھائے گا، اسے بتائے گا کہ اب انہیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ لیکن کیا سب کچھ اتنا آسان تھا جتنا شاہ سوچ رہا تھا؟ دارین شاہ کی حویلی پہ صبح بکھری تھی۔ لاج کے ہاتھ میں دارین نے آفس جاتے وقت تسبیح دیکھی تھی۔ وہ بے اختیار ہنس دیا تھا۔ لاج، تم میری جان ہو۔ وہ اس کی انوکھی اداؤں پہ ایسے ہی بے بسی بھرا اظہار کرتا تھا۔ اس کے لہجے میں کتنی شدت ہوتی تھی یہ لاج محسوس نہیں کر پاتی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر لاج کا ماتھا چوما تھا۔ پھر وہ آفس کے لیے چلا گیا تھا۔ تقریباً 10 بجے لاج کی کال اسے آئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ بجھا کر فون کان سے لگاتا بولا، جی میرے پانڈے۔ دوسری جانب سے سسکیوں کی آواز آنے لگی تو شاہ کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ بے اختیار کرسی سے اٹھ گیا۔ لاج میری جان، تم رو رہی ہو؟ ہاں جی، وہ روندھی آواز سے گویا ہوئی تھی۔ شاہ کے دل کی بے چینیاں بڑھنے لگی۔ کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ میرا رزلٹ آ گیا ہے شاہ۔ وہ گیلی سانسیں بھر رہی تھی۔ شاہ نے گہرا سانس لیا۔ کوئی بات نہیں لاج، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اگر تم فیل ہو گئی تو
میں پاس ہو گئی ہوں۔ اسکول میں میری نمبروں کے حساب سے 7ویں پوزیشن ہے، 5ویں یا چوتھی ہو سکتی تھی اگر وہ سپریڈنٹ والا واقعہ نہ ہوتا۔ میرے اسی سبجیکٹ میں کم نمبر ہیں، میں 5 نمبروں کی وجہ سے 7ویں پوزیشن پہ چلی گئی۔ اب کی بار وہ اور شدت سے رونے لگی تھی۔ شاہ ساکت رہ گیا تھا، اسے سمجھ نہ آئی وہ کیا کہے۔ لاج تم سچ کہہ رہی ہو؟ اسے لاج سے اچھے کی امید تھی، اتنے اچھے کی نہیں۔ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا۔ اللہ کا پکا وعدہ، میں رول نمبر بھیج رہی ہوں، خود دیکھ لیں میری ناکامی۔ شاہ اس کے آخری الفاظ پہ الجھا۔ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ جس لڑکی کے مجھ سے 9th میں کم تھے، اس کے زیادہ ہو گئے مجھ سے، اس کی پوزیشن بن گئی، اس کا یہ دکھ تھا۔ شاہ کیا کرے اس لڑکی کا؟ لاج یہ کیا بات ہوئی؟ تم بالکل پاگل ہو، روتے نہیں ہیں، یہ تو بہت اچھے نمبر ہیں۔ وہ بات کرتے کرتے لیپ ٹاپ آن کر چکا تھا۔ لاج نے کال کے دوران ہی اپنا رول نمبر بھیج دیا تھا۔ اس نے رزلٹ دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ لاج کے سارے سبجیکٹس میں بہت اچھے نمبر تھے اور وہ پھر بھی رو رہی تھی۔ میں آپ کی بیوی ہوں نا، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں، ورنہ میں جانتی ہوں یہ اچھے نمبر نہیں ہیں۔ وہ مجھ سے آگے نکل گئی۔ اس کی شکل تھی بھلا آگے نکلنے والی، اس منحوس سپریڈنٹ کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اللہ کرے اسے۔ بس، شاہ نے اسے ٹوکا۔ اس کا بی پی ہائی ہوتا، شاہ محسوس کر رہا تھا۔ ریلیکس میرے بیٹے، بس تم اب رو گی نہیں۔ مجھے رونا آ رہا ہے، آپ گھر آ جائیں، شیریں بھی نہیں ہے۔ شاہ نے کام دیکھا، پھر اسے نظر انداز کرتا ہوا وہ بولا، میں ابھی آ رہا ہوں، تم بس رونا نہیں، ٹھیک ہے؟ وہ نیم رضامند تھی۔ شاہ نے جلدی سے اپنا کوٹ اٹھایا اور گاڑی کی چابیاں لے کر وہ کیبن سے باہر نکل گیا تھا۔ اتنے اچھے نمبر آئے ہیں، کمرہ بند کر کے روئی جا رہی ہے۔ سائم کے بھی نہیں تھے اتنے تو۔ پھپھو نے دارین کے آتے اسے پریشانی سے کہا تھا، وہ کوشش کر چکی تھی۔ لاج نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ ایک ہی بات کا صدمہ لگا ہوا ہے اسے کہ اس کے دوست کے نمبر اس سے زیادہ کیسے آ گئے۔ پھپھو کا نام نہیں آتا تھا لڑکی کا، اس لیے اسے لاج کی دوست بنا دیا۔ شاہ بے بسی سے مسکرایا۔ میں کیا کروں اس لڑکی کا؟ فون پہ بھی ایسے ہی رو رہی تھی، طبیعت خراب کر لے گی بس، وہ کہہ کر اوپر جانے لگا۔ پھپھو نے عقب سے کہا، پیار سے سمجھانا، غصہ نہ کرنا۔ شاہ بس ہنس کر رہ گیا تھا۔ اس پورے گھر میں جتنے لاج کے سپورٹرز تھے اتنے شاید ہی کسی کے ہوں گے۔ شاہ نے اوپر آ کر کمرے کے دروازے پہ دستک دی۔ لاج دروازہ کھولو۔ اس کی آواز سنتے ہی لاج نے دروازہ کھولا اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ شاہ کو سمجھ نہ آئی وہ کیا کرے۔ لاج میری جان، اتنا نہیں روتے۔ اس نے جواب میں وہی سب دہرایا جو پھپھو نے اسے نیچے بتا دیا تھا۔ بابو میری بات سنو۔ اس نے لاج کو بیڈ پہ بٹھایا، خود وہ نیچے فرش پہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اس گھر میں شیریں کے نمبر اچھے آتے تھے اور اب تمہارے آتے ہیں۔ تمہارے نمبر مجھ سے اور سائم سے بھی زیادہ ہیں۔ تم نے تو ہم دونوں کو ہرا دیا، تم پھر کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ اس نے لاج کے آنسو صاف کیے۔ لاج نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ سائم کے تو نمبر مجھے پتہ ہیں، کم تھے، لیکن آپ اپنے نمبروں کے بارے میں جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ شاہ بے اختیار ہنس دیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، تب میں پڑھائی میں اچھا نہیں تھا، میرے حقیقت میں بہت کم نمبر آئے تھے، اور تمہارے بڑے پاپا، اس نے اپنے بابا کا نام لیا، انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا تھا، اور تب پتہ ہے مجھے کس نے بچایا تھا؟ وہ دھیرے سے اس کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ لاج بھیگی پلکوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بی جان نے؟ شاہ نے سر نامے ہلایا۔ تمہارے بابا نے، جو میرے بس چاچو ہی نہیں بہت اچھے دوست بھی تھے، وہ مجھے بابا کی ڈانٹ سے بچاتے تھے۔ اسے وہ لاج کو بتا رہا تھا تو اسے وہ ماضی کسی فلم کی طرح اپنے سامنے چلتا دکھائی دینے لگا۔ اس کا دل ماضی کی یادوں پہ کوئی سینہ چیر کر نکالنے لگتا تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور لاج کی جانب متوجہ ہو گئی۔
میں بھی اتنا اچھا نہیں تھا پڑھائی میں، تم تو میرا بہت لائق بچہ ہو۔ تم اور شیریں ہمارے گھر کی ذہین بیٹیاں ہو۔ مجھے بابا شیریں کی مثال دے کر ڈانٹتے تھے، اس کی وجہ سے مجھے بہت ڈانٹ پڑی ہے۔ وہ ہنس کر بولا تھا۔ لاج نے اپنے ہاتھ اس کے کوٹ کے اندر سے اس کی کمر پہ لپیٹ لیے اور اس کے سینے میں چہرہ چھپا لیا، لیکن تھوڑے اور اچھے آ سکتے تھے۔ نہیں، ہمیں اتنے ہی کافی ہیں۔ اب تم رونا بند کرو اور یہ بتاؤ شام کو ٹریٹ دو گی؟ لاج ایک دم سے اچھلی۔ کیوں، میں کیوں دوں؟ رزلٹ میرا آیا ہے، آپ نے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ پیسے خرچ کرنے میں کبھی فراق دلی کا مظاہرہ نہیں کرتی تھی، اور شاہ نے بھی اس کا موڈ بہتر کرنے کے لیے کہا تھا، گندی جھوٹ نہیں بولتے، میں نے کل ہی دیکھا تھا جب تم پیسے گن رہی تھی، تم بس آج ٹریٹ دو گی۔ لاج کا دل بیٹھنے لگا۔ اچھا، آپ نے دیکھ لیا تھا؟ اس کا لہجہ مدھم ہو گیا۔ اچھا، دے دوں گی۔ لاج دل پہ پتھر لوگ دل پہ پتھر رکھ کر مانتے تھے۔ لاج پتھر کی جگہ کیٹو کی پہاڑی رکھتی تھی تو اس میں حوصلہ پیدا ہوتا تھا۔ شاہ نے انکار نہ کیا، وہ مصر ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب تم ذرا اچھا بابو بن کر آؤ، میں تاکہ پھر آرام سے آفس جا سکوں۔ ڈرا دیتی ہو گندی بچی۔ اس نے لاج کا گال پھر شدت سے کھینچا تو وہ جھنجھلا گئی۔ شاہ نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ سوری، اب نہیں کروں گا۔ رونا نہیں، ایم سوری۔ لاج نے ناراض نگاہ اس پہ ڈالی اور بدلے میں اس کا بھی گال کھینچ دیا۔ اب مزہ آیا؟ شاہ نے سر نامے ہلایا۔ نہیں، اب تمہیں آئے گا، رکو ذرا۔ وہ اس کو پکڑنے لگا کہ لاج جلدی سے بھاگ کر واش روم میں گھس گئی۔ شاہ پیچھے سے ہنس دیا تھا تو لاج کا رزلٹ بھی آ گیا تھا۔ اب بس اس نے مناسب موقع دیکھ کر لاج سے بات کرنی تھی، اور لاج نے بی جان سے۔ وہ رزلٹ کی پریشانی میں بی جان سے بات ہی نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اب وہ پرسکون تھی، تو اس نے سوچا تھا کہ اب بی جان سے بات لازمی کرے گی۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔